ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے۔ فذکر، آپ ان کو نصیحت فرماتے رہیے۔ فما، پس نہیں ہیں، انت، آپ، فما انت، نہیں ہیں آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، بکاہن، نہ تو آپ کاہن ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ نہ تو کاہن ہیں۔ کاہن وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی خبر، جس کو ہمارے ہاں نجومی قسم کے لوگ کہا جاتا ہے، کہ جو کچھ پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اسلام سے قبل، قرآن کریم کے نزول سے قبل، جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا تھا۔ تب جنات کہیں فرشتوں کی کوئی بات چیت سن لیتے تو وہ فرشتوں کی بات لا کر لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے، جس سے لوگ ایک کے ساتھ 100 اپنی لگا کے آگے بڑھا دیتے تھے، اور کہیں نہ کہیں کوئی بات سچ بھی ثابت ہو جاتی تھی۔ تو ان کی جو بات تھی وہ لوگ ان کو پھر بڑی عزت دیتے تھے۔ قرآن کریم آنے والے وقت کے بارے میں صحیح 100% سچی خبریں دے رہا تھا، تو لوگ کہنے لگے اچھا یہ بھی کوئی کاہن ہے، کوئی ان کے پاس بھی جن ون ہے جو آ کر ان کو کوئی اپنی طرف سے بتا دیتا ہے، اور یہ اس میں اپنی لگا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں جو کاہن ہوتے تھے وہ تو خود کہتے تھے ہم کاہن ہیں، وہ خود کہتے تھے۔ تو اگر آپ کاہن ہوتے نا تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں کاہن ہوں، لیکن نہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھائے ہیں، ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، جب بھی کوئی نبی تشریف لاتے لوگ کہتے ہیں ساحر ہے، مجنون ہے۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں شاعر، کہ آپ شاعر ہیں؟ ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ نتربص، اور ہم انتظار کر رہے ہیں، بہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ریب المنون، گردش زمانہ کا، اور ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں شاعر ہے، کوئی تھوڑی سی تک بندی بنا کے لے آتا ہے، سنا دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، 4 دن ہے نا، بس ختم ہو جائے گا۔ قل، آپ فرمائیے، تربصوا، ہاں ٹھیک ہے، کرو انتظار، فإنی، بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرتا ہوں، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اگر تمہارا خیال ہے نا کوئی گردش زمانہ آئے گی جس کی وجہ سے یہ سارا نظام، یہ بات چیت، یہ سلسلہ، یہ کوشش، یہ محنت ختم ہو جائے گی، تو کرو انتظار، تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ ام، کیا، تأمرو، حکم دیتی ہیں، ہم، ان کو، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، ایسی باتوں کا، کیا ان کی عقلیں ان کو ایسی باتوں کا حکم دے رہی ہیں کہ کبھی شاعر کہہ دیا، کبھی ساحر کہہ دیا، کبھی مجنون کہہ دیا، کبھی کاہن کہہ دیا۔ اب تأمرہم احلامہم بہذا، یعنی یہ بات یہ کسی عقل سمجھ کی بنا پر کہہ رہے ہیں، ام، یا، ہم، ہیں یہ لوگ، قوم طاغون، سرکش لوگ، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ نہیں نہیں، اس کے پیچھے کوئی عقل سمجھ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ ام، کیا، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، تقولا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنا لائے ہیں؟ بڑے مختصر اور جامع لفظوں میں، بڑے مختصر اور جامع لفظوں میں اللہ تعالی مشرکین کی جتنا پروپیگنڈا تھا اس سب کا خاتمہ فرما رہے ہیں، اس سب کا رد فرما رہے ہیں، اس سب کو صاف فرما رہے ہیں، بڑے مختصر لفظوں میں، 2 3 لفظوں کی آیت کے اندر۔ اب یقولون تقولا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو خود گھڑ لائے ہیں، بنا لائے ہیں؟ بل نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے لا یؤمنون کہ یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں محض وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہڈ حرامی، یہ ان کی ہڈ حرامی ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فَلْيَأْتُوا، تو لائیں، بِحَدِيثٍ، کلام، مثلہ، اس جیسا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا لائے ہیں نا تو پھر تو تم بھی بنا سکتے ہو، تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا کلام بنا کے لے آئیں۔ ان، اگر کانوا، ہیں یہ صادقین، سچے، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں نا اپنی اس بات میں تو ٹھیک ہے بھائی، تم بھی کلام بنا لاؤ۔ اگر تم کہتے ہو حضور شاعر ہیں، شعر کہتے ہیں، چلو پھر ایسے اشعار تم بھی بنا لاؤ۔ اگر تم کہتے ہو حضور کاہن ہیں اور اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو چلو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو حضور مجنون ہیں اور جنون کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو چلو تم بھی پھر بنا کے لے آؤ، تم بھی ایسی کوئی باتیں کر دو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، لاؤ اس جیسا، لاؤ نا پھر اس جیسا کوئی کلام، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا، کیا یہ پیدا ہو گئے، کیا یہ پیدا ہو گئے، من غیر شیء، خود بخود سے، کیا یہ خود بخود سے پیدا ہو گئے؟ ام، یا ہم، یہ خالقون، پیدا کرنے والے ہیں، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں؟ ام، کیا خلقوا، انہوں نے پیدا کی ہیں، السماوات، آسمان، والارض، اور زمینیں، آسمان اور زمینیں انہوں نے پیدا کی ہیں؟ بل لا یوقنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کلام پر اور ہماری باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ام، کیا عندہم، ان کے پاس، خزائن، خزانے ہیں، ربک، آپ کے رب کے، کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ وہ جو کہتے تھے نا کہ نہیں نبی جو ہے وہ یا تو یہاں سے ہونا چاہیے یا یہاں سے ہونا چاہیے، فلاں قبیلے کا بندہ کوئی نبی ہونا چاہیے یا فلاں علاقے یا فلاں قبیلے کا بندہ، تو ام عندہم خزائن ربک، آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ یہ فیصلہ کریں گے۔ یہ بات ہم پیچھے بھی کئی جگہوں پر پڑھ کے آئے ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت اس کا فیصلہ یہ لوگ کریں گے؟ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے؟ ام، کیا ہم المسیطرون، یہ داروغہ ہیں کوئی کہ ان کا فیصلہ چلے گا، ان کی مرضی چلے گی؟ ام، کیا لہم، ان کے پاس، سلم، کوئی سیڑھی ہے؟ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فی، کہ یہ اس پہ چڑھ کے آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا اللہ نے حضور کو نبی نہیں بنایا، کیوں بھائی تم نے کوئی آسمان پہ چڑھ کے اللہ سے سنی ہے یہ بات؟ جو تم کہہ رہے ہو اللہ نے نبی نہیں بنایا، یا تم کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، ہاں تو کیا تم نے کوئی آسمان پہ چڑھ کر سنا ہے اللہ کی کوئی بات کہ اللہ نے ایسی بات کہی ہو؟ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فی، جس پہ چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سنتے ہوں؟ فلیاتی، تو لائے مستمعہم، ان میں سے کوئی سننے والا،
اگر کسی نے کوئی بات سنی ہے تو سننے والا لائے کسی بات کو بسلطان مبین، لیکن کسی واضح دلیل کے ساتھ، کوئی دلیل ہو اس کے پاس۔ ام کیا لہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تمہارے لیے بیٹے۔ ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ایسے نہ جیسے پوری فرد جرم سنائی جا رہی ہے مشرکین کو، یہ کہہ رہے ہو تم، یہ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، یہ تمہاری باتیں، ہاں تو کیا ثبوت ہے ان سب کا تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ لاؤ۔ ام کیا تسألہم، آپ کوئی مانگتے ہیں ان سے، اجرن، اجر، صلہ، معاوضہ۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی صلہ اور معاوضہ مانگتے ہیں؟ فہم، تو یہ من مغرم، اس کے بوجھ سے مثقلون، دبے جا رہے ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ میں نبی ہوں اور جو نبی ہوتا ہے اس کو تو بڑی بھاری تنخواہ دینی پڑتی ہے، ان غریبوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی، تو یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے، نبی مانیں گے تو تنخواہ دینی پڑے گی۔ تو کوئی آپ ان سے مانگ رہے ہیں، ام تسألہم اجرا، کیا آپ نے ان سے کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی فیس، کوئی تنخواہ کوئی مانگی ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، اور یہ اس کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہوں۔ نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ ام کیا عندہم، ان کے پاس، الغیب، غیب ہے؟ کیا غیب ان کے پاس ہے کہ غیب میں کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہے؟ فہم یکتبون، اور یہ لکھ رہے ہوں غیب کو۔ ام کیا یریدون، یہ چل رہے ہیں کیدا، کوئی چال؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی چال چل رہے ہیں؟ چال تو چل رہے ہیں، چال تو یہ چل رہے تھے، اور چال کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی بات کو ناکام کر کے دکھائیں، اور اس پر اتنا شور مچائیں، اتنا پروپیگنڈا کریں کہ وہ بات کوئی سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ تو یہ تو تھا، یہ تو ہے۔ اب یریدون کیدا، تو کیا یہ کوئی چال چل رہے ہیں؟ تو فالذین کفروا، سنو جو کافر ہیں نا، ہم المکیدون، یہ چال انہی پہ پڑنے والی ہے، وہی اسی چال کا شکار ہونے والے ہیں۔ فالذین کفروا ہم المکیدون، تو جو کافر ہیں نا چال انہی پر پڑنے والی ہے۔ ام کیا لہم، ان کے پاس، ان کا، الہ، کوئی اور معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ کیا اللہ کے سوا انہوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما، اس سے جو یشرکون، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا ہے تو جھوٹ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اللہ پاک ہے اس سے پاک ہے اللہ۔ وَإِنْ، اور اگر، یرو، یہ دیکھیں، کس فن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ساقطا، گرتا ہوا، اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا یعنی عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں، یقولو، تو یہ کہیں گے، سحاب مرکوم، سحاب بادل، مرکوم گہرا، ارے یہ تو کوئی گہرا بادل ہے۔ جیسے ہم نے قوم عاد کا پڑھا، جب فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بادل آتے دیکھے انہوں نے اور بڑی خوشی خوشی بھاگے، بارش برسائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا بل هو ما استعجلتم به، نہیں، بارش نہیں ہے، وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس میں شدید عذاب ہے۔ تو عذاب برسے نا ان کے اوپر، کوئی عذاب کا ٹکڑا برسنے لگے تو یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے اور کہیں گے نہیں کوئی بادل ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ فذرہم، تو چھوڑ دیں آپ ان کو، ان کی فکر چھوڑ دیں، حتی، یہاں تک کہ یلاقو،
یہ جا ملیں، یومہم اپنے دن سے، الذی وہ دن، فیہ جس میں، یصعقون ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، وہ دن کہ جس میں ان کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ 24ویں پارے میں پڑھا تھا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جب وہ سور میں پھونکا جائے گا نا تو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی، گر پڑیں گی، یصعقون، تو یہ پھر ان کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے۔ جانے دیں ان کو، اس دن تک پہنچنے دیں، وہ دن آنے دیں کہ جو دن ان کی ہوش و حواس اڑا کے رکھ دے گا۔ یوم لا یغنی، یوم اس دن، لا یغنی نہیں کام آئے گی، عنہم ان کے، کیدہم ان کی تدبیر، شیئا ذرہ برابر، اس دن ان کی تدبیریں کوئی کام نہیں آئیں گی، اس دن ان کی تدبیریں ان کو نہیں بچا سکیں گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی کہیں سے ان کو مدد مل پائے گی۔ وَإِنَّ اور بے شک، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے کفر و شرک اختیار کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک اختیار کیا، عذاباً ان کے لیے عذاب ہے، دون ذالک اس سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک تو وہ قیامت کا دن ہے نا، نہیں قیامت سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی یہ عذاب بھگتیں گے ابھی۔ ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے، اور وہ عذاب بھگتے انہوں نے غزوہ بدر میں، ان کے بڑے بڑے 70 ان کی لاشیں، وہ جو بڑے اکڑ کے چلتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، جو دھمکیاں دیتے تھے، جن کی زبانیں رکتی نہیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر بڑے تکبر سے ناک منہ چڑھاتے تھے، ان کی بڑوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی، پھر احد میں پڑی ہوئی تھی، پھر خندق کے اندر جس طرح ذلیل ہو کر یہ بھاگے، اور اتنے ذلیل ہو کر بھاگے کہ حضور نے فرمایا کہ اب ان کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ہم کریں گے ان پر۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا اور پھر جب مکہ فتح ہوا اس دن تو یوں سمجھے کہ ان کی سب کی ناک کٹ گئی، اس دن ان سب کی ناک، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا، ان کا پورا خطہ علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وَإِنَّ اور بے شک، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے کفر و شرک اختیار کیا، ان کے لیے عذابًا دون ذالک اس سے پہلے بھی عذاب ہے، یعنی ایک تو وہ دن آئے گا، ہاں اس سے پہلے بھی عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم کے آنے تک، آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، آپ کہہ سکتے ہیں انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ بڑی تسلی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی آپ سے غافل ہو گئے ہیں یا آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کافر کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کریں، اپنے رب کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کریں، حین تقوم جب آپ اٹھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی اللہ کی پاکی بیان کریں، اور فَسَبِّحْهُ اور اسی طرح اس کی پاکی بیان کریں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ جب ستارے پلٹ جائیں، یعنی صبح کا وقت ہو، جب صبح ہو، جب ستارے پلٹنے لگیں، تہجد کا وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فجر کا وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صبح، رات، اور جب بھی آپ اٹھیں آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیں، کیونکہ ابھی نمازوں کا سلسلہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک کیا تھا، مسلمان اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو پاک کرتے رہیں، اپنے اندر روحانی طاقت وہ پیدا کرتے رہیں، کیونکہ روحانی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جسمانی طاقت اتنی بڑی نہیں ہوتی، روحانی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔
اور نبی کی روحانی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے نبی کی کہ زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روحانی طاقت کی برکت سے جنت اور جہنم کے مناظر دکھا دیتے تھے. اور بہت ساری آپ احادیث میں دیکھیں، بہت سے ایسے واقعات آپ فرمائیں گے میں فلاں چیز دیکھ رہا ہوں، فلاں چیز میں دیکھ رہا ہوں اس کو. وہاں زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ ہٹا دیتے تھے پردے. نبی کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر جس کی روحانی قوت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اس لحاظ سے وہ مرتبے والا ہوگا اور عظمت والا ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہ کا ذکر، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، یہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، روحانی طور پر. اور جب روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے. اس کائنات کے اندر جو نیک قوتیں ہیں، جتنی بھی نیکی کی قوتیں ہیں، خیر کی قوتیں ہیں، ان سب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ سب نیکی اور بھلائی اور خیر کی قوتیں اس کی پشت پہ آ جاتی ہیں. اور اگر انسان کوئی برا ہو نا اور وہ برائی میں بڑھتا جائے تو شیطانی قوتیں اس کی پشت پہ آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. اس کائنات میں بہت سی قوتیں ہیں، ہم نہیں جانتے، بہت قوتیں ہیں. جب انسان جس راستے پہ چلتا ہے نا وہ قوتیں اس کے ساتھ جڑتی ہیں. نیکی کے راستے پہ ہو تو نیکی کی قوتیں جڑتی ہیں. قرآن پڑھنا شروع کرے تو فرشتے آ جاتے ہیں. نماز پڑھنا شروع کرے، قرآن پڑھنا شروع کرے. حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے آتا ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ کر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہم نشیں بن جاتے ہیں، جلیس بن جاتے ہیں، اس کے ہم نشیں بن جاتے ہیں. اور پھر اگر کہیں وہ کسی وقت وہ شخص نہ آ رہا ہو تو وہ آپس میں کہتے ہیں بھائی وہ ساتھی وہ آ نہیں رہا، کیا ہوا اس کو. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اہدہ، اللہ اس کو بخش دیجیے، اللہ اس پر رحم فرمائیے، اللہ اس کو راہ راست پر قائم رکھیے. فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. تو انسان جب جتنا روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو نیکی کی قوتیں، خیر کی قوتیں، بھلائی کی قوتیں اتنا وہ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو مضبوط کرتی ہیں، اس کا سہارا بنتی ہیں، اس کی پشت پہ آ جاتی ہیں. تو وہ من اللیل، اور رات کے اوقات میں فسبح وادبار النجوم، اللہ کی پاکی بیان کریں اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد اللہ کی پاکی بیان کیجیے. بس یہاں تک.